برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم اس سے قبل اپنی کئی مجالس میں اور کئی حلقات میں حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین و سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت کے مظاہر اور مشاہد بیان کر چکے ہیں کئی حلقات میں، جن میں سے شروع میں ہم نے ان کی اس رحمت عامہ کا ذکر کیا جو عالمین کو شامل ہے، حیوان، چرند، پرند، مخلوقات اللہ کی انسانوں کے علاوہ۔ پھر اللہ کی رحمت جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف اور اعزاز بخشا، کافروں پہ آپ کی رحمت، اس پہ بھی کئی حلقے ہم بیان کر چکے ہیں۔ آخر میں ہم نے یہ بتایا کہ انسان کے اخلاق عالیہ اور فاضلہ کا اس کے قریب والوں سے زیادہ پتہ چلتا ہے، مثلا اس کے خدام۔ اس پہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ اپنے خادموں کے ساتھ کیسے تھے، جن کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ اہل خانہ کے ساتھ کیسے تھے۔ تو یہ زندگی کے وہ پہلو ہیں جن میں انسان کے اخلاق فاضلہ اور اخلاق عالیہ کی سربلندی کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اہل خانہ سے رحمت کے باب ہی میں آج کی ہماری مجلس ہے، جس میں ہم امام بخاری کی اپنی صحیح میں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے، جو انہوں نے حضرت انس جو خادم خاص تھے رسول اللہ کے، ان سے روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جناب رسول اللہ کے ساتھ ابو سیف حداد کے پاس گئے۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ کا یہ خاندان تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم کو گود میں لیا، سینے سے لگایا اور پیار کیا اپنے صاحبزادے کو۔ اس کے بعد ہم دوسری بار ان کے ہاں گئے تو ابراہیم دم توڑ رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں شفقت پدری اور رحمت للعالمین، یہ دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، جس پہ بعض صحابہ نے تعجب فرمایا کہ رسول اللہ تو بڑی عظیم ہستی ہیں، اور یہ کیا؟ اس پہ استغراب کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تعجب سے عرض بھی کر دیا، یا رسول اللہ، آپ رسول اللہ، آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ یہ ہے بات سمجھنے والی۔ آپ کا جواب کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، یہ آنسو بہانا رحمت کی نشانی ہے۔ پھر آپ دوبارہ رونے لگے، پھر فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ یہ ہے سنت رحمت للعالمین۔ رحمت بھی ہو، حزن بھی ہو، غم بھی ہو، اور زبان پہ وہی جاری ہو جو اللہ چاہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابراہیم، تیری جدائی پہ ہم سخت غم زدہ ہیں۔ یہ آپ کی سنت ہے اس موقع پہ۔
اللہ اکبر۔ بندے کی زوجہ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، یہ سبھی اہل بیت ہیں، ان سبھی کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا یہ رحمت کے مظاہر ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اب آپ دیکھیں رحمت کا نقشہ، جب وہ آپ کو ملنے کے لیے گھر میں حاضر ہوتی ہیں آپ کے، اب آپ دیکھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے استقبال میں۔ یہ ہے اخلاق فاضلہ کی اعلیٰ مثال۔ اب آنے والی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے چھوٹی، پھر آپ یہ ادب سکھا رہے ہیں استقبال کرنے کا، آنے والے کا۔ پھر آپ آگے بڑھتے، بوسہ لیتے اور ان کو فرماتے کہ یہاں تشریف رکھیں، یہاں بیٹھیں، یعنی اپنی جگہ جو بیٹھنے کی تھی وہ خالی کر کے ان کو بٹھاتے۔ تو مثال اس سے یہ ہے کہ ہمیں آنے والے کا استقبال اور اس کی اکرام، اس کا، یہ سنت رسول ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور اس روایت کو سنن ترمذی میں امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، فرماتی ہیں کہ اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چال چلن میں، عادات و اطوار میں، ان سب امور میں حضرت فاطمہ الزہراء بنت سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ سے سب سے زیادہ آپ کی صاحبزادی فاطمہ ملتی تھیں۔ انہیں ان سب امور میں آپ سے سب سے زیادہ مشابہت تھی۔ تو جب حضرت فاطمہ حاضر ہوتی، جیسے ہم نے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال فرماتے اور پھر محبت اور پیار پورے کا پورا ان کے ساتھ فرماتے، جیسے ایک والد اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ و علی اور حسنین کریمین کی والدہ اور والد ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، استقبال کرتی، آپ کا بوسہ لیتی، اور اپنی جگہ پہ، انسان کی اپنی بیٹھنے کی جگہ جو بھی ہوتی ہے وہ سب سے معزز و مکرم بیٹھنگ ہوتی ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو اس پہ بٹھاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں جانبین سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری صاحبزادی ہیں، یہاں پر بھی دیکھیں آپ کی شفقت اور محبت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب مکہ والوں نے بدر کے اپنے قیدی چھوڑانے کی خاطر فدیہ بھیجا، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، ان کے بارے میں جو بھی رسول اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان پہ احسان کریں یا ان سے فدیہ لیں یا ان کے ساتھ کوئی اور سلوک کریں، تو حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ ان سے کچھ لے کے چھوڑ دیا جائے، حضرت عمر کی دوسری تھی۔ بہرحال اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ قرآن کریم میں ذکر ہے، مگر فیصلہ یہی، عمل اسی پہ ہوا کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ لیا جائے۔ اب ان قیدیوں میں حضرت زینب کے شوہر بھی تھے، حضرت ابو العاص، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ان کو چھڑانے کے لیے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نے جو مال بھیجا وہ کیا تھا؟ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت عطا کیا تھا۔ اپنی بیٹی کو حضرت خدیجہ نے رخصت کرتے ہوئے دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ کا حسن عہد بھی دیکھیں،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سب سے پہلی بیوی اور اولین ام المومنین ہیں، اولین ایمان لانے والی ہیں، اور سب سے زیادہ قربانی والی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی سے مشورے دینے والی، اور اپنے مال کو قربان کرنے والی، اور رسول اللہ کا بھی حسن عہد تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما غرت علی احد ما غرت علی خدیجہ، جیسے مجھے خدیجہ پہ رشک آتا تھا اور کسی پہ نہیں آتا تھا، حالانکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا انہیں، حضرت عائشہ نے، تو وہ بعد میں پیدا ہوئی، کیونکہ رسول اللہ کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، رحمت، شفقت، محبت اور حسن عہد کی مثالیں ہیں جو ہر زوج میں اپنی زوجہ کے لیے اور ہر مسلمان مرد میں اپنی بیوی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اب وہ ہار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ اس وجہ سے ایک تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حسن عہد کا اظہار کیا، پھر یہ بیٹی تھی، اور پھر بیوی کی وہ قیمتی چیز جب دیکھی تو رقت طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کا قیدی یعنی اپنی بیٹی کا بلا فدیہ آزاد کر دوں اور اس کا ہار بھی واپس لوٹا دوں۔ یہ صحابہ سے آپ نے مشاورت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ابو العاص کو رہا کر دیں اور حضرت زینب کا ہار بھی انہیں واپس کر دیں۔ اب یہ قصہ سارے کا سارا البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے۔ کس قدر اس کے اندر درس عبرت ہے اور کس قدر حسن عہد، رحمت اور شفقت کی مثال ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے اپنی صحیح میں، آپ کو پتہ ہے کہ بخاری کا نام ہی یہ ہے کہ المختصر فی سیرت رسول اللہ، یعنی الصحیح المسند المرفوع فی سیر رسول اللہ و ایامہ، یعنی رسول اللہ کی اصل سیرت ہے یہ احادیث کی جو کتابیں ہیں۔ آپ کی ذاتی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کے مواعظ، آپ کی رحمتوں اور شفقتوں کے واقعات اور امت کو نصائح۔ تو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں آپ کی شفقت و رحمت سے، اپنے داماد اور بیٹی سے محبت، اور حضرت علی اور فاطمہ ان کی حسن تربیت کے بارے میں بھی نقل فرمایا ہے۔ اور روایت یوں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے خود کام کاج کرتی تھیں، چکی پیستے پیستے تکلیف ہو گئی، ہاتھ میں نشان پڑ گئے، تو انہوں نے اپنے والد کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم بطور خادم کسی کو مانگا کہ یا رسول اللہ، چونکہ میرا ساتھ یہ معاملہ ہے تو اگر آپ کوئی خادم عنایت فرما دیں، کیونکہ اس زمانے میں آپ کے پاس کچھ قیدی آئے ہوئے تھے۔ تو اب پھر وہ چلی گئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر حاضر ہوئے، خود تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ عنہا نے جناب رسول اللہ سے، اللہ اکبر، اب آپ دیکھیں ان کی محنتیں، مشقتیں، کام، اور پھر رسول اللہ ان کی تربیت کیا فرما رہے ہیں۔ ان کو تربیت اور تلقین یہ کر رہے ہیں کہ اپنی راحت اور اپنی نشاط اور قوت کو ذکر اللہ سے حاصل کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جب اس لیے تشریف لائیں لیکن آپ گھر پر نہ تھے، تو حضرت فاطمہ ام المومنین
حضرت عائشہ سے کہہ کر چلی گئیں۔ تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے آنے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ان کی حاجت بھی بیان کر دی اور ساتھ ہی تکلیف بھی ذکر کر دی۔ اب جب وہ تشریف لائیں تو آپ گھر میں نہیں تھے، اب جناب رسول اللہ خود ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اب اس کو حضرت فاطمہ بیان فرماتی ہیں کہ رات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم دونوں میاں بیوی لیٹ رہے تھے۔ میں نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنی جگہ پہ ہی بیٹھی رہیں، اور آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے تک محسوس کی۔ یہ دیکھیں شفقت اور محبت جانبین سے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو غلام طلب کرنے سے بہتر ایک بات نہ بتا دوں؟ اب یہ دیکھیں تربیت، اللہ اکبر۔ تو وہ کیا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ۔ اب وہی اذکار ہیں جو نماز کے بعد مسنون ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حکمت، تو فرمایا کہ تمہارے لیے ایک خادم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے حضرت رحمت للعالمین، مربی اعظم، معلم بشریت، آپ کی اپنے اہل بیت کی تربیت کا منفرد انداز، جس سے اللہ سے تعلق رسوخ کے ساتھ پیدا ہو، تقویت کے ساتھ تعلق مع اللہ آئے، اور بدنی مشقت وہ بھی دور ہو جائے، اور حقیقی راحت و آرام اور سکون بھی حاصل ہو۔ یہ ہے وہ نمونہ جو ہمارے سبھی کے لیے قابل تقلید ہے۔ یہ آپ نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو انتہائی شفقت اور محبت کے اصول میں بطور تربیت سکھایا۔ اب اسی طرح اور بھی واقعات ہیں آپ کی رحمت و محبت کے انشاءاللہ، جنہیں ہم آئندہ مجالس میں ذکر کریں گے، اور آج کی اس مجلس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔